ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع اب کا نہیں بلکہ یہ بہت پرانا ہے اور گاہے بگاہے دونوں ممالک کے درمیان ان سرحدات کے بنا پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہے۔ اب کی بار انڈیا نے جنگ کے لیے خوب تیاری کی ہوئی ہے، مگر چین کے مقابلے میں بھارت کی پوزیشن بہت کمزور ہے اور انڈین فوج کی مورال بہت ڈاؤن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا اپنے کئی علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اب تازہ جھڑپوں کے بعد انڈین فوج اپنی میڈیا کو غلط خبریں دے رہی ہے اور ان میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور اپنے عوام کو بے خبر رکھا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت بالکل ان کے برعکس ہے۔ ناظرین، 1962 کے جنگ کے بعد چین اور انڈیا کا سرحدی تنازع مزید پیچیدہ ہوا ہے۔ انڈیا اور چین کا یہ سرحد 3488 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی ہے، مگر جہاں پر جس ملک کا قبضہ ہے وہی لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقل لائن آف کنٹرول نہ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے کے علاقوں پر دعویداری کرتے رہتے ہیں، جو ان جھڑپوں کا باعث بنتا رہتا ہے۔ ناظرین، بھارت نے اپنی جنگی بحری بیڑا جنوبی بحیرہ جنوبی چین کے راستے میں تعینات کر دیا ہے، جس سے بھی کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، مشرقی لداخ کا علاقہ جہاں جون کے مہینے میں 15 اور 16 جون کی درمیانی رات کو انڈین اور چینی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین آرمی کی 20 جوان مارے گئے تھے اور اس طرح کئی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ امریکی دعوے کے مطابق چین کا بھی جانی نقصان ہوا تھا۔ بہرحال چین نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی تھی۔ ناظرین، اسی جھڑپ میں چینی فورسز نے انڈین آرمی کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا تھا اور اسی طرح چینی آرمی بہت سے علاقے پر قابض ہو چکا تھا، جس کے بعد سے سرحد کے دونوں جانب فوجی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی تھی اور ایک جنگ کا سا ماحول بنا ہوا تھا۔ ناظرین، 29 اور 30 اگست کے درمیانی شب اب تازہ جھڑپ ہوئی ہے۔ انڈین آرمی دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے میڈیا اور عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ چینی فوج پینکانگ لیک کے مقام پر متنازعہ علاقہ میں ایک پیش قدمی کر رہے تھے، جو پینکانگ لیک کے جنوبی کنارے پر واقع ہے، اندر گھس رہے تھے اور وہاں پر سٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور اس علاقے پر اپنا پوزیشن مستحکم کر رہے تھے جہاں پر انڈین آرمی تیار بیٹھا ہوا تھا، اور ہم نے ان کی اس کوشش کو بڑی کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ انڈین آرمی کے مطابق ہم اس معاملے کا سفارتی حل چاہتے ہیں، مگر اپنے علاقے کا تحفظ کریں گے۔ ناظرین، اس کے برعکس چین نے بھی بھارت پر اسی طرح کا الزام لگا دیا ہے اور انہی کی اس اقدام پر چینی فوج نے مزاحمت کی اور انڈین فوج کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ناظرین، در حقیقت انڈین آرمی کی یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ چین نے جب انڈیا کے 20 فوجی ہلاک کیے تب بھی چین نے میڈیا پر آ کے نہیں بتایا تھا۔ چند دن میں حقیقت صاف واضح ہو جائیں گی اور بھارتی میڈیا خود تفصیلات بتانا شروع کر دیں گے۔ انڈین میڈیا کو جو فوج نے بتایا ہے وہی بتا رہا ہے، مگر اب آہستہ آہستہ تفصیلات سامنے آ رہے ہیں، جس کے مطابق 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چین کے قبضے میں جا چکا ہے۔ یہ خبریں انٹیلیجنس ذرائع کی ہے جو انٹیلیجنس نے اپنی حکومت کو دے دی ہے۔ بھارت کے کتنے فوجی مرے ہیں اور کتنے انجرڈ ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ میڈیا کے سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، اس وقت دونوں جانب فوجی سرگرمیاں بڑھ رہی ہے۔ بھارت نے سرحد کے قریب ٹینک پہنچا دیے ہیں، طیارے اور دیگر اسلحہ بھی نزدیک بیسز پر پہنچا دیا ہے۔ بھارت جون سے اس تیاری میں مصروف ہے، مگر ناظرین، بھارت کے برعکس چین نے جنگ کی تیاری بہت پہلے سے کر رکھی ہے اور یہ جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انڈین تجزیہ کار پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ مودی اپنے امیج کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے۔ پاکستان اور چین ایک ہو چکے ہیں، کشمیر ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور یہ جنگ ہماری فوجی نہیں لڑ سکتے، جبکہ دوسری طرف بھارت کا جو اکانومی ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ان کی جی ڈی پی گزشتہ 40 سالوں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ یوں کہا جائے کہ بھارت 1980 میں جو برے حالات میں تھے اسی حالت پر پہنچ چکا ہے۔ عالمی وبا کورونا نے بھی انڈیا کو بے بس کر دیا ہے، جو ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا اور ان حالات میں ان کی معیشت مزید خراب ہو رہا ہے۔